الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاء اللہ ایک بار دوبارہ ٹھیک ہے سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جب کبھی موقع ملے جب کبھی کوئی بہانہ بنے دیکھیں نا بہانہ بن گیا شاہ صاحب نے دعوت دی تو سارے سنگی مل بیٹھے بہانہ بن گیا تو بہانہ بنے تو اس بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں جب موقع ملے تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بڑی محبت بڑی توجہ بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ کیا کریں اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے بس نا آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے آپ کبھی تھوڑا توجہ کا میٹھا ڈالیں تو آپ کو خود بھی میٹھا میٹھا لگے سارا کچھ یہ کیونکہ اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑتی ہے دل میاں نہیں ساتھ دیتا ٹھیک ہے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں سوچیں کہیں ہوتی ہیں دل کہیں ہوتا ہے اور صرف پڑتی ہے زبان آپ کبھی کوشش کریں نا اکٹھا کرنے کی حالانکہ مشکل کام نہیں ہے دیکھیں نا یہ دل اور زبان ایک گٹ فرق نہیں دینا چاہیے دیکھو نا اگر کوئی اکٹھا کرنا چاہے دیکھو نا شاہ رانے سامنے سیال کوٹو بلا کے اکٹھا کر سکے ارادہ ہو کسی کا اکٹھا کرنا تو دیکھو نا سیال کوٹ اور جو ہے نا مامو کانڈ نہیں اکٹھا ہو سکتا ہے یہ تو صرف جو ہے نا اتنا سا فرق ہے تو یہ جو صاحب مزار لوگ ہیں نا ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر دیا دونوں کو تضاد نہیں رہنے دیا اکٹھا کر دیا تو جب بندہ ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے نا پھر بندہ رب کا ولی بن جاتا ہے زبان سے تو سارے کہہ رہے ہیں اقبال نے بھی کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے تو سارے کہہ رہے ہیں مزہ تو حضرت اس دن آتا ہے جس دن بندہ دل سے کہتا ہے اور یہ کوئی اتنا کوئی کٹھن کام بھی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا بس آپ تھوڑی سی محنت کریں پھر ہو جائے گا اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے جو دل ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ان دلوں کو ماموں کانجن رہنے بھی نہیں دیتے صرف جسم ادھر رہے گا دلوں کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو اعظم چشتی
لیکن فرق تو پڑے گا نا. وہ درود پاک جو صرف ان کی محبت میں اور ان کے عشق میں پڑا جائے وہ تو پھر کچھ اور ہے نا. اس لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. تو عشق میں پڑا جائے اس کا کیا کہنا ہے. وہ تو ہم 1 کروڑ بار بھی پڑھ دیں گے تو ہمارا کتب صاحب کے ایک بار پڑھے کو نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ ایک عاشق کا دل تھا، اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ عاشق ہی ہے نا جو کہتے ہیں نا علماں وچ نہ پاں ملا کوئی یار دی گل سنا ملا. یہ میرے حضرت صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کم و پیش 120 سال عمر پائی ہے، اور کمال یہ تھا کہ اس قدر زیادہ عمر ہونے کے باوجود نا آپ کو اینک نہیں لگی کوئی، اور آپ بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھا کرتے. وہ ایک دن کو سنگی بیلی آ گیا، اس نے حضرت کو بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھتے دیکھا، کیونکہ حضرت حکیم بھی تھے بڑے زبردست قسم کے. اس نے سمجھا شاید حضرت کے پاس نا کوئی خاندانی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس لیے نگاہیں 120 سال عمر ہونے کے باوجود اتنی تیز ہیں. عرض کرتا ہے حضرت یہ نسخہ مجھے بھی تو دیں نا. فرمایا کون سا؟ یہ حضرت جس کے کھانے یا لگانے سے آنکھیں اتنی تیز ہیں، کیونکہ حضرت یہ بھید نہیں کھولتے اتنی جلدی اپنا. کیونکہ دیکھو نا حضور بلے شاہ کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. ان کا تو مسلک یہ ہوتا ہے حضرت، چل اتھے چلیے حضرت، نہ کو پچھانے نہ کو مننے. اور یہ جو آپ کو سامنے کچھ چاند نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پھنسے بیٹھے ہیں حضرت، کہ پچھو ڈیوٹی لگی ہے حضرت، آرڈر نہیں، باقی دل سارے اندر کردہ نس چلیے کتے حضرت، نہ کوئی سانو مننے. چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. دل سب کا کرتا ہے، اور جو بھاگ سکتا تھا نا وہ بھاگ گئے. بس جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں پیچھے سے وہ پھنسے بیٹھے ہیں، باقی دل نہیں کرتا. چلیے بڑے بڑے پاک لوگ حضرت اسی انداز سے اپنی زندگیاں گزار گئے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگا چلنے دیا. تو وہ اتنی جلدی بھید نہیں کھولتے. آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرو کہ اگر کسی کہیں سے خالص شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کرو، آنکھیں تیز رہیں گی. یہ ان کا نسخہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کی ٹرائی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ ان خالص شہد صرف مکھیاں ہی کاندھی ہیں. باقی کیونکہ ملک پاکستان ہے تو آپ کو پتہ پھر، اس لیے بھائی آپ نے ہرگز بھی اس کی ٹرائی نہیں کرنی، کیونکہ شاید خالص اللہ ماشاء اللہ ہی ملتا ہے. وہ بھی بھیدی تھا، اس نے کہا نہیں حضرت اصل گل دسو. فرمان لگے جی کنڈیاں دا پانی لے کے نا تو جی سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں ٹھیک رہنی. وہ کہتا نہیں حضرت اصل گل دسو، قرآن شریف رکھ کے نہ رو پڑے. فرمان لگے یار میں اپنا آپ تیرے کو لکانا وا تو ضرور کھول کے سٹنا. سن پھر 120 سال ہو گئے خادم علی نے آج تک کہنا اکھاں نال کسی غیر محرم نو نہیں دیکھا ہے. یہ اس کی برکتیں، میری بینائی اتنی تیز ہے 120 سال ہونے کے باوجود. اب ذرا آگے سنیں، آپ کو اور لطف آئے گا عشق بندے سے کیا کیا کروا دیتا ہے. اب آگے 2 نظریے بنتے ہیں. یہ کیوں نہیں دیکھا؟ بھائی اس لیے نہیں دیکھا، اگر دیکھوں گا اللہ ناراض ہوگا، گناہ ملے گا، آگ میں ڈالا جاؤں گا. ٹھیک ہے اگر دیکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھتا اللہ راضی ہوگا، ثواب ملے گا، جنت میں جاؤں گا. نہیں ہوگا، دونوں پیچھے رہ گئے. فرمایا 120 سال ہو گئے خادم علی نے اپنی آنکھوں کو اتنا صاف اس لیے رکھا ہے کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. ہوتا ہے عشق کرواتا ہے حضرت، عشق کرواتا ہے. حضرت مولا مشکل کشا کے لیے تو لکھا ہے، فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، فرمایا ان آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ ان آنکھوں سے پھر اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، کہ ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیا. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے نا جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے. آپ جب واپس تشریف لائے
تو آپ کی بارگاہ میں حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری پیش کی گئی، تو آپ اپنے چچا جان کے گھر گئے اور اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی جا کے حضرت علی کی ولادت کی۔ تو آگے سے عرض کیا کرتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن یہ ہے کہ بچہ نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو۔ آپ نے جیسے ہی حضرت مولا مشکل کشا کو اپنی گود میں لیا، حضرت مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی۔ وقت گزر گیا، ایک دن حاضر خدمت تھے مولا مشکل، آپ نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ اور پھر دیکھنے کے بعد حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پھر دیکھنے کے بعد علی نے ان آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس دن سے یہ ہاتھ میں نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں دے دیا، فرمایا پھر اس ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ اس ہاتھ سے میں نے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا۔ عشق کرواتا ہے حضرت بندے سے، عشق کرواتا ہے۔ اقبال نے تو یہاں تک لکھا، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشائے لب بام کھڑی ہے۔ عشق کرواتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، ہم جتنے بیٹھے ہیں، قبلہ سادات بیٹھے ہیں، ہم ماڑے گناہگار بیٹھے ہیں، علامہ صاحب علماء بیٹھے ہیں، ہم سارے حضرت جی دعائیں کرتے ہیں مدینہ پاک جانے کی۔ الہی دکھا دیجئے مدینہ پاک وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت جی عشق کیا کیا کرواتا ہے بندے سے۔ دیکھا جس دن نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، تو اس کے کچھ دن بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ عشق کیا کیا کرواتا ہے بندہ۔ ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ جانے کی، ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ پاک مرنے کی، لیکن کیا کیا؟ مدینہ پاک ہی چھوڑ گئے۔ وہ لکھا ہے جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جناب ابو بکر حضرت بلال کو روکنے کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا اے بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ۔ تو آگے سے حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے خلیفہ رسول، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، اور اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دیں، کیونکہ ان کے بغیر اب بلال کا یہاں دل نہیں لگتا۔ حضرت عشق ہے نا، ہم مدینہ جانے کی دعائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ان کی محبت اور عشق میں مدینہ چھوڑ گئے حضرت۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، سیدہ کائنات کے لیے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضرت بلال کے لیے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد کسی نے حضرت بلال کو بھی مسکراتے نہیں دیکھا، خوش نہیں دیکھا، کبھی اچھا لباس پہنے نہیں دیکھا، حضرت غمگین دیکھا، سادہ دیکھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، چہرے سے خوشی یہاں ہو رہی تھی، کپڑے بھی اس دن نئے تھے، سر مبارک داڑھی مبارک کو تیل بھی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے جب کسی کو اس حال میں دیکھا ہی نہیں تو دیکھا ہو تو سارے حیران، آپس میں گفتگو ہو رہی، بھائی آج کیا موقع ہے، کون سا دن ہے کہ آج موزن رسول اتنے خوش ہیں۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضرت، آخر لوگوں سے راہ ہی نہیں گیا، سارے حضرت بلال کی خدمت میں حاضر ہوئے، آخر عرض کرتے ہیں اے موزن رسول آج کیا ہے، کون سا دن ہے آج کہ آج آپ اتنے خوش ہیں؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت اگر آج آپ کی موت کا دن ہے تو کیا کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اوے تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ عشق ہے حضرت، اللہ یا رسول، یا رسول، یا حق جاری، یا غوث یا مصطفیٰ زندہ بابا شیر شاہ ولی سرکار۔ عشق ہے۔ ہم حضرت کیوں لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دل لگایا ہوا ہے، ہمارا دل کرتا جانے کو۔ اس لیے تو حدیث پاک ہے نا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
جیسے قیدی ہوتا ہے نا قید خانے میں، وہ کہتا ہے کب رہائی ملے ادھر. مومن تو اس طرح ہوتا ہے، اس کا کہاں دل لگتا ہے. وہ تو یہی کہتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. انہوں نے دل لگایا، انہوں نے دل اللہ اور اللہ کے رسول سے لگایا. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. ان دل اللہ تعالی منع انہوں نے ہمیں بھی کیا تھا کہ مسافروں کی طرح نہ دل، لیکن اسی کتنے منی اسی جدے نہ لا سکنے سا ہم نے لگایا. اور جن سے لگانا تھا ان سے نہیں لگایا، جس سے لگا سکتے تھے سب سے لگایا، اور جسے لگانا تھا. اور پھر حضرت جی پھر یہ لگانا مہنگا بھی بڑا پڑا ہمیں. دیکھنا یہ زمین ہے، یہ پیروں کے نیچے رکھی گئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا بندے اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس کو کہیں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. اگر تو دل میں لائے گا نا تو نقصان تیرا ہی ہونا ہے. تو کیا تیرا دل اتنی عام چیز ہے کہ اس میں یہ کٹے یہ وچھے رہیں تیرے دل میں آ گئے؟ تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. تو نے یہ کیا کر دیا، کیا کیا اٹھا کے دل میں لے آیا. اور قربان جاؤں حضرت یہ باتیں چلو میری اوقات بھی نہیں کہ میں اس طرح کی باتیں سناؤں. یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا. آپ نے عرض کی بابا آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا تمہاری. پوچھا پھر؟ کہا بھائی حسین کی. کہا پھر؟ کہا تمہاری اماں فاطمہ کی. پوچھا پھر؟ کہا پھر تمہارے نانا جان کی. تو امام حسن آگے سے عرض کرتے ہیں بابا دل کے مہمان خانہ اتنی محبتیں کٹھی کر لی. اللہ اللہ. اب چلو آگے میں نہیں جاؤں گا اس سے. اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر بچپن میں یہ عالم تھا تو جوانی میں کیا عالم ہوگا. اور اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تطہیر القلب اما سوا اللہ، کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے دل کا خالی ہو جانا. اسی طرف وہ اشارہ دیا نا، وہ کیا ہے حضرت جی، اوکاڑے جاؤ تو حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، صدقہ دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے. اور اینڈ پہ پھر حضرت نے اشارہ دیا، فرمایا خالی ہو جن گلیاں، سنجیاں ہو جن گلیاں، خالی رانجن یار پھرے. تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے حضرت کے اندر. ہم نے تو جو آ سکتا تھا نا، بلکہ اب تو ہمیں اپنے دل پہ بورڈ لگا دینا چاہیے ہاؤس فل ہے حضرت جی، جڑا وڑ سکتا ہی سارے واڑ بیٹھے رہے اسی اندر. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت جنہوں نے رہنا تھا نا حضرت جی وہ نہیں کوئی. یہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کے پاس نا ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اگر شریعت محمدی میں کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دے رکھا ہے. فرمایا اللہ تجھے پاکیزگی بھی عطا کرے. مسئلہ سنا، وہ پھر بس دل دکھا تھا نا. وہ پھر کہتی حضرت اگر پورے بغداد میں آپ تلاش کریں تو مجھ جیسی حسین و جمیل کوئی نہیں پائی جائے گی. حضرت آپ نے فرمایا اللہ تجھے پاکیزگی بھی دے. مسئلہ سنا، عرض کرتی حضرت میں اس قدر حسین و جمیل ہوں، پھر بھی میرے اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرا خاوند مجھ پہ سوکن لانا چاہتا ہے. جب اس نے اتنی بات کی نا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ بلند فرمایا ہائے، اور آپ بے ہوش ہو گئے. وہ تو عورت چلی گئی. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہوش میں آئے، لوگوں نے عرض کی حضرت اس نے ایک مسئلہ سنایا، آپ نے فرمایا تم نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا. وہ کیا کہہ رہی؟ وہ کہہ رہی تھی جی بغداد میں مجھ جیسی حسین و جمیل عورت ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میرا خاوند مجھ پہ سوکن لانا چاہتا ہے، دوسری عورت لانا چاہتا ہے، شریک لانا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کا وہ حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور ذاتی نہیں ہے عطائی ہے. فرمایا اس کا حسن عطائی ہے، پھر بھی اس کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے
کہ وہ اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی، ارے پھر وہ ذات اپنی محبت میں شریک کس طرح برداشت کرے گی؟ اور ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں کس کس کو اس کا شریک بنایا، لا کے کس کو نہیں ہم نے اس کا شریک بنایا کہ آج حضرت اس میاں دل میں سارے ہی رہ رہے ہیں، لیکن جس نے رہنا تھا وہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے گا حضرت، یہ زمین پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھیے گا۔ میں نے تو حضرت جی اس طرح کے بھی بابے دیکھے، وہ جڑا نا کفیتے ہیں نا بابوں کی حضرت، اس طرح کے بھی بابے ہیں۔ وہ لکھا ہے حضرت ابو بکر شبلی پہ ایک وقت تھا کہ اخروٹ اکٹھے کر لیتے اور سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، وہ جمع ہو جاتے، اللہ اللہ، آپ اخروٹ دیتے جاتے دیتے جاتے دیتے جاتے دیتے، اور پھر آپ پہ وہ بھی حال آیا کہ تلوار لے کے گھومتے تھے بغداد میں، کہتے تھے جو اس کا نام لے گا زبان اتار دوں گا، کیونکہ تمہاری زبانیں اس لائق کہاں ہو گئی کہ اس کا نام لے سکیں گے۔ حال ہے نا بزرگوں کے حضرت، حال آتے ہیں حضرت جی بزرگوں پہ کبھی۔ اب میں تو باتیں سناتے شرما جاتا ہوں کہ میں کس منہ سے سناؤں حضرت کہ کس طرح کے حال ان پاکیزہ لوگوں پہ آتے ہیں۔ کہ اس لیے حضرت کوشش فرمائیے گا، یہ جو زمین ہے یہ پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا نہیں ہے، اس کو اٹھا کے اندر نہ لے آنا کبھی۔ تم مکان میں رہنا کہ مکان کو اپنے اندر نہ رکھ لینا، تم مکان میں رہنا لیکن کبھی مکان کو اندر نہ رکھ لینا۔ وہ میرے ایک بزرگ تھے تو حضرت یہ والی جیب نہیں لگواتے تھے، وہ ایک دفعہ کوئی مرید نا وہ کپڑے سلوا کے لایا تو یہ والی جیب سی، تو حضرت نے نا سوٹ بھی قبول لیکن جیب پاڑ چھڑی، تو میں نے عرض کی میں حضور یہ کی ہویا؟ فرمان لگے یار جے جیب ہوئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ دن اندر کو راکھی لاں تے ڈر لگتا ہے کہ دل دے انے نیڑے کر کے دل چی نہ وڑ جائے۔ اتنا تقویٰ تھا بزرگوں میں حضرت۔ فرمان لگے جب جیب ہوئے گی تو ہو سکتا ہے کہ بھول بھلیکھے میں جیب چ پا ہی لواں تے دل دے انے نیڑے کراں تے کہ دل وچ اودی محبت ہی نہ آ جائے کوئی بھی حضرت۔ نہیں اس دل میں وہی رہے گا حضرت جی، باقی نہیں ہم نے اس دل میں کسی کو رکھنا، اللہ رہے گا، اللہ کا محبوب رہے گا، باقی نہیں ہم نے رکھنا کسی کو بھی۔ محبت ہی تو ہے نا حضرت جی، انہوں نے رکھا ہی نہیں کسی کو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، جب جنگ بدر لڑی گئی حضرت، بیٹے نے اس جانب سے لڑی، ٹھیک ہے، اور جناب صدیق اکبر نے اس جانب سے لڑی حضرت، وہ جنگ ہو گئی، بعد میں بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا حضرت جی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے، باپ بیٹا بیٹھے تھے حضرت جی، بدر کا تذکرہ ہو گیا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان آپ بدر میں میرے تیر کی زد میں تھے اور میں نے آپ پہ نشانہ لے کے تیر چھوڑا بھی، لیکن کیا ہوا، میرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا تیر چھوڑتے ہوئے، نشانہ خطا ہوا، آپ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا سن تو کفر میں کچا تھا اس لیے تیرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نہیں تیر مجھے لگا، لیکن سن ابو بکر محمد کی محبت میں کچا نہیں ہے، اگر تو میرے تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ دل میں رکھا ہی نہیں کسی کو، رکھا تو بس یار کو رکھا، باقی نہیں رکھا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہیں، اندر تو ہیں، باہر تو ہیں، روم روم بچ تو ہیں، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہیں۔ رکھا ہی نہیں کسی کو، یار ہی رہا حضرت جی دل میں حضرت، باقی رکھا ہی نہیں کسی کو حضرت۔ یہ ہمارے حضرت ادھر ایک مرزوق بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ، کمال آدمی دیکھا حضرت میں نے، وہ اس قدر حضرت جی غلبہ ذات تھا سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ پہ، اس بندے کو جو چیز دینی ہے حضرت اس کی توجہ ذات کی طرف جاتی تھی حضرت۔ مثلا وہ کسی نے سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلیبی دے دی نا، جلیبی کھانے کو، برفی دے دی، کوئی میٹھا بسکٹ دے دیا، اس قدر غلبہ ذات تھا حضرت۔ تھوڑا سا کھا کے پوچھنا کوئی جلیبی تے مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی وہ چینی پائی ہے مٹھی ہونی سی، اچھا چینی کتھوں لے آندی؟ سائیں جی ہٹی تو، اچھا ہٹی والے نے کتھوں لے آندی ہے؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا، یہ مل والے نے کتھوں لے آندی ہے؟ سائیں جی رو دی بندی ہے، رو کتھوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے، اور گنے چ رو کیویں آندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ جب اللہ کہنا اس نے چپ کر جانا، جب اللہ کہنا اس نے چپ کر دی۔ اگر کسی نے نمکین چیز دی پھر وہی سوال، کھا کے فوراً
تھوڑا سا کھا اوے اے تے لونی ہے تو سائیں جی لون پایا لونی ہونی سی کتھوں لیا لونی سائیں جی اٹی اٹی والے نے کتوں لیا سائیں جی انہیں مل تو منگوایا مل والے نے کتوں لیا سائیں جی کھیوڑیوں منگوایا اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے نے اتوں منگوا کے پی کے پھر ویچ دیں نہیں تو پہاڑوں سے لون کتوں آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا جب اللہ کا نام لینا اس کو سکون آ جانا اس قدر غلبہ ہے اور اسی لیے یہی تو میاں صاحب نے کہا نا آپ فرماتے ہیں اور یہی تو پھر میاں صاحب نے کہا ہے نا میاں صاحب فرماتے پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دا نہیں ہے اب مثال کے طور پہ نظر جی اب تو خیر شیڈول کچھ اس طرح کے بنتے ہیں کہ ختموں پہ جانے کا ٹائم ذرا کم ہی ملتا ہے یہ دیکھنا اب خربوزہ آنے لگا ہے میں اکثر ختمہ دے ویکھنا جی کسی دا مٹھا نکل آندا ہے نا تے انہیں پھر دوجے نوں کی کہنا ہے وہ کھا لا ہے مٹھائی تو کیونکہ کہنے کا وقت بھی نہیں ہے تو میں دل میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یہ سارے انہوں پتا کہ مٹھا ہے یہ بھول گیا مٹھا کیتا کنے میں یہ بھول گیا مٹھا کیتا بھائی خود میٹھا ہو گیا اگر بھائی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی اپنی طاقت سے تربوز میٹھا ہو رہا ہے تو سارے تربوز میٹھے ہوتے نہیں کوئی ہے حضرت جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے لیکن کی اینا سانو پتا ہے خربوزہ میٹھا ہے یہ بھول گئے ہیں میٹھا کیا کس نے ہے یہ بھول گئے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے حضرت وہ انہی چیزوں سے تو پہچانا جاتا ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک دن عرض کی رب کریم کتنی عجیب بات ہے سینا تم والا نہ ہوں سونا تو دور تجھے اونگ بھی نہیں آتی میرے رب یقین ہے تیری بات پہ لیکن مجھے اس کا مشاہدہ کروا لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں نا 2 شیشیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے 2 شیشیاں لے کے تھوڑی دیر بعد حضرت روح پہ بشری تقاضے غالب آئے حضرت روح مبارکہ پہ بشری تقاضے غالب آئے حضرت بس تھوڑا سا آنکھ کا لگنا تھا وہ شیشیاں ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئیں فرمایا کلیم دیکھ لے تھوڑی سی آنکھ لگی تو 2 شیشیاں بھی نہیں سنبھالی گئی ٹوٹ گئیں اتنا یہ بتا اگر میں سو جاؤں تو اتنا بڑا نظام کون چلائے گا حضرت اس نظام کا چلنا اس نظام کا چلنا اور ٹھیک چلنا اس کے ہونے کی خاموش لیکن واضح دلیل ہے اس نظام کا چلنا اور ٹھیک چلنا حضرت اس کے ہونے کی خاموش مگر واضح دلیل ہے حضرت اسی لیے تو پھر حضرت کسی نے کہا تھا نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اس نے اللہ رضی بڑی دعوت دی بندوں کو کبھی اس نے کہا بندے فل ینظر الانسان الی طعامہ جیسے میں نے آگے کہا خربوزہ اس نے کہا بندے اپنے کھانے پہ غور کر خربوزے کا میٹھا اور تربوز کا میٹھا اور کریلے کا ذائقہ اور توری کا ذائقہ اور کدو کا ذائقہ اور ٹینڈی کا ذائقہ اور ٹینڈے کا ذائقہ اور بھنڈی کا ذائقہ اور گوبھی کا ذائقہ اور مٹر کا ذائقہ اور آلو کا ذائقہ اور زمین ایک ہی مٹی ایک ہی یہ کون بدل رہا ہے ذائقے حضرت جی قرآن میں اس نے کہا کھجور کا میٹھا اور آم کا میٹھا اور آڑو کا میٹھا اور
کون میٹھا کر رہا ہے؟ زمین ایک ہی ہے، مٹی ایک ہی ہے، کون یہ ذائقے چینج کر رہا ہے؟ حضرت غور تو کرنا بندے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ کبھی کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بندے اونٹ کو دیکھ، کبھی کہا الی السماء کیف رفعت، آسمان کو دیکھ، کبھی کہا الی الجبال کیف نصبت، بندے پہاڑوں کو دیکھ، کبھی کہا الی الارض کیف سطحت، بندے زمین کو دیکھ، نہیں دیکھا۔ پھر کہا اچھا بندے بہت مصروف ہو گئے ہیں، چل شیشے سامنے تو کھلونا ہی نہ، فلینظر الانسان مما خلق، کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھ، تو مصروف ہی بڑا ہے، تیرے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں، کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے بال دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ اور میں حضرت آنکھ پہ، کان پہ، دل پہ بڑی گفتگو جتنی مرضی کر دو جی، یہ کون سا، میں کہا کرتا ہوں حضرت جی صرف اپنا انگوٹھا ہی دیکھ لو حضرت، کیا کارگری ہے حضرت۔ جتنے بیٹھے ہیں سادات تشریف فرمائیں، علماء بیٹھے ہیں، صاحب ہیں، کیا اس نے کیا حضرت؟ سب کے انگوٹھوں پہ نا اس طرح لائنیں بالکل چھوٹی سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ دائرہ بڑھتا 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 بڑھتا، لیکن قربان جاؤں یار کیا لائنیں لگا دی کہ میرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے، کسی سے نہیں، کسی سے نہیں، بلکہ حضرت کسی کو چھوڑ دو، میرا اپنا دائیں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا حضرت۔ کا بندیا دیکھ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ اور اتنا بڑا شاہکار کسی فیکٹری میں نہیں بنا، یہ نہیں کہ جو پارٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کنٹریوں سے منگوائے گئے، دل جناب کینیڈا میں بنایا گیا، جو دماغ ہے وہ آسٹریلیا میں بنایا گیا، جو آنکھیں ہیں ساؤتھ افریقہ میں منگوائی گئی، پھر پارسل ہوا، پھر جناب بندے اکٹھے ہوئے، پھر بندے کو جوڑ دیا گیا، کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہی تو تیرا خدا ہے جو تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے، وہی تو تیرا خدا ہے، هو الذی، وہی ہے، یصورکم فی الارحام کیف، اور جس طرح کا چاہتا ہے بناتا ہے حضرت، رنگ وکھرے، قد وکھرے، نقوش وکھرے، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ اور اتنے ہی پھر حضرت میاں محمد بخش صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند صورت چمکاندا۔ پھر میرے بزرگوں نے بھی لکھا ادھر، آپ کیا فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا ہے۔ بس یار یاد رکھنا یہ زمین ہے پیر کے نیچے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا، اس کو دل میں نہ لانا یار۔ اگر اس کو دل میں، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو دل میں لایا جائے، اگر اس کو دل میں لاؤ گے نا، جو جس کی جو جگہ ہی نہ ہو، جس کی جو اوقات ہی نہ ہو، تو پھر آپ اس کو اس جگہ لے آؤ تو پھر آپ کو پتا پھر وہ کیا کرتا ہے، بھائی کہنے نا اپنی اوقات بھول گیا، پھر یہ اپنی اوقات بھول جائے گی اور پھر یہ تیرا کچھ نہیں چھوڑے گی۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے حضرت دیکھا ہے بچپن نا، جب یہ زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، ابھی دل میں نہیں آتی ہے، بچپن ہے 15 16 17 18 19 تک، جب بھی یہ دل میں نہیں آتی، پیروں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے فیملیوں میں پیار بھائیوں کی، کیا ہے وہ صبح جب نکلنے لگے نا کام پہ تو ماں کیا کہتی ہے، پتر آج ذرا موسم بھی بدل آ لائے تے اج میں پہ مولیاں جڑا نا وہ کدو کش کر لاں گی تے راتی پھر اج مولیاں لے پرونٹھے بنن گے تے نال چاہ بنا لاں گی، ذرا ویلے نہ لا جی سارے، ظاہر ہے جی سارے ویلے نہ تو نہیں نہ آندے، اگ پیچھے آنا سارے، مطلب مثال کے طور پہ جب تک زمین پیروں کے نیچے ہے، دل میں نہیں آئی ابھی، بڑا آ گیا پہلے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تے او ماں کہندی پتر تھکے آئے ہیں سوڑ دیاں 2 پرونٹھے، تو کہندا امی جی کی گل کر دے، ویراں بغیر کی مزہ کھان دا، انہاں نوں بھی آن دیو کٹھے ہی کھاواں گے، تے جے چھوٹا آ گیا پہلے
ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਥੱਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਇਨ ਤੋਂ बगैर की मजा आना है खान का, भाइन नूं ही आ लेंगे। ये कब की बात है, जब जमीन अभी पैरों के नीचे, अभी दिल में हजरत जी ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਪਰੌਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ दिल च लेने हजरत, फिर वो भाई जिसके बगैर कभी पराठा नहीं था खाया जाता हजरत, फिर वो हजरत जी मुझे गांव में सबसे बुरा वो लगता है हजरत, ना वो भाइन रहते ने ते ना वो, हालांकि रिश्ते वही होते हैं हजरत, रिश्ते तो नहीं खत्म हो, लेकिन कसूर क्या होता है कि हम इस जमीन को पैरों के नीचे से उठा के दिल में ले आते हैं। फिर भाई इसकी औकात ही नहीं इतनी कि इसको इतनी खास जगह पे रखा जाए, वो अपनी फिर औकात भूल जाती है हजरत जमीन, फिर वो गोल खिलाती है, फिर वो कुछ नहीं रहने देती है, इसकी नहीं इतनी औकात हजरत, किसको बोलो मालक ने पैरों के नीचे रखा है तो तू इसको उठा के दिल में क्यों ला रहा है, इसको पैरों के नीचे रख, इसको पैरों के नीचे रख। और हजरत हमारे उधर एक बुजुर्ग हुए, ये में नहीं जाहिर होते हजरत जी, वो कुछ बुजुर्ग इस तरह के होते हैं कि हजरत वो हाल पे गालिब होते हैं, जैसे हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जैसे तुम्हारे घरों में जुब्बे लटकाए पड़े हैं, ऐसे अब्दुल कादिर के पास हाल पड़े हुए हैं, और अब्दुल कादिर का जो जी चाहता है अपने पे हाल तारी कर लेता है। कुछ औलिया इस लेवल के होते हैं, जो चाहते हैं हाल खुद पे तारी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, ये उन पे हाल गालिब रहता है। वो बुजुर्ग थे कि जिन पे हाल गालिब था, और फिर जिन पे हजरत जी हाल गालिब होता है ना, फिर उनकी तवज्जो जिस्म की जानिब नहीं होती, क्योंकि हाल गालिब होता है ना, वो फिर तवज्जो नहीं होती कोई भी। वो भी उन्हीं में से थे हजरत, हाल गालिब था हजरत, जिस्म की तरफ तवज्जो थी कोई नहीं हजरत, तवज्जो सारी की सारी जात की तरफ थी। वो जो जिस्म पे कपड़े थे जगह जगह से फटे हुए थे हजरत, जो सर पे हजरत ने वो पग बांधी हुई थी वो भी जगह जगह से फट गई। वो हुआ क्या हजरत, एक सन्यासी आ गया जिसके पास नुस्खा किस चीज का था, सोना बनाने का नुस्खा था। वो भी बाबे के पास बैठा आके, बड़ा खुश हुआ बाबे का हाल देख के, वाकई बाबा लब्बा है कोई। लेकिन उसने हजरत के फटे कपड़ों से, हजरत की फटी पगड़ी से, और हजरत की वो जो कुटिया थी ना चुग्गी जड़ी कानिया दी को बनी सी, उसने उससे ये ख्याल किया कि शायद हजरत काफी गरीब है। वो बाहर गया, किसी से कलम कागज मांगा, और वो सारा सोना बनाने का नुस्खा जो था ना वो उस पर लिख दिया, और आके ना बुजुर्गों को पेश किया। आपने पूछा भाई सन्यासी ये की, अर्ज करता हजरत देखें कपड़े भी जगह जगह से फटे हैं, हजरत की पग भी फटी हुई है, देखें छोटी सी ये आपकी ये कुटिया है जिसमें आप रह रहे हैं, ये सोना बनाने की तरकीब है, जितना दिल करेगा बनाइएगा, इलाके के सबसे रईस ही आप हो जाएंगे। आगे से मुस्कुराए हैं, आगे से मुस्कुराए, क्योंकि सन्यासी को पता ही नहीं था, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, उसको समझ ही नहीं आई हाल की हजरत, बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैंने खुद शादी एक दफा मेरा वाक़या, मैं जा रहा था सियालकोट से, मैं निकला तब ये मोटरवे नहीं बनी हुई थी, तब हमें भी ये रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था, सियालकोट, डस्का, गोजरावाला, ठीक है जी, कामों की, सादों की, मुरीद का, काला शाह काकू, ठीक है जी, शादरा, और फिर आगे लाहौर। या अगर कुछ इस तरह का है तो काला शाह काकू से मोटरवे आगे हो जाना है। वो मैं हजरत जी मैंने मुरीद का क्रॉस किया, मुरीद का और रावी रियान के दरमियान हजरत जी, मैं तब मेरे पास मेहरान गाड़ी थी हजरत जी, मैंने देखा सड़क पे हजरत बंदा खड़ा है, बाबा खड़ा है, और वो सड़क पार करना चाह रहा है लेकिन सड़क पार नहीं हो रही है। मैंने दिल में ख्याल किया मौलवी सुलेमान ने की अल्लाह पाक ने तेरे लिए रखी है। मैंने साइड पे गाड़ी खड़ी की, चाबी निकाली बंद करके, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक किया, मैंने आके ना बाबे का हाथ पकड़ा, बाबे ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जी सड़क पार करना, उसने कोई कलाम नहीं किया। मैं हजरत इस साइड पे था, ठीक है जी, हम इधर चले, ट्रैफिक इधर से आ रही है, मैंने हाथ से ट्रैफिक रोकी सारी सड़क के दरमियान। अब ट्रैफिक जो है ना वो इधर से आ रही है, जो लाहौर से शादरे से आ रही है, मैं ये वाला हाथ छोड़ के इस साइड पे हो गया और मैंने इधर से ट्रैफिक रोकी है। जब मैं इस साइड पे आया ना तो मेरी नज़र बाबे के खुस्से पे पड़ी जो कि फटा हुआ था, और बाबे की छोटी उंगली खुस्से से बाहर आई हुई थी, कपड़ों पे नज़र गई वो भी इसी तरह ही थे। मैंने ख्याल किया बाबे और बाबा माड़े,
مجھے نہیں اب یاد کہ نوٹ 500 کا تھا یا نوٹ 1000 کا تھا. میں نے نکال کے نا جلدی جلدی سے اس کو اپنے ہاتھ میں نا جتنا چھوٹا کر سکتا تھا کر دیا. اور جب میں سڑک پار کرائی نا تو میں نے بابا جی کے ہاتھ میں وہ نوٹ دے کے نا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگنا چاہا. تو بابا جی کی بڑی مضبوط گرفت تھی, انہوں نے پکڑ کے ہاتھ مجھے سر سے اشارہ کیا, کھلو. میں کھلو گیا. بس اتنا تھا حضرت. اس ہاتھ میں نوٹ تھا, دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے نا اے ایسے بند ہوا اور اے ایسے کیا تو وہ نوٹ نا مٹی بن کے اڑ گیا. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں مولوی اسی تے اے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. میں لائی دوڑ سی, میں سردی تھی, میرے پورے جسم پہ پسینہ آ گیا ہمارے خوف کے. ہاں جی, یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ بابا تھا حضرت جی. مسکرایا وہ آگے سے اور کہا اوے سنیاسیا اے چھت تے وے تھوڑی جی وت ہے, قیمتی شے اے دے وچ رکھ دے, ویلا ٹائم لگے گا تے بناواں گے, نہ ٹائم لگنا نہ بنانا حضرت جی. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام کیے تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے. سانوں کی لگے حضرت جی, نہ ٹائم لگے گا نہ بنانا. مولا علی تو ملنگنے نا سارے حضرت جی ہے. اور مولا علی اس وقت امیر المومنین ہے, لیکن فخر کا انداز کیا ہے کہ کوفہ کے بازار میں ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اور اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے. اس رنگ پہ رہتے ہیں فقر, فقر اختیاری, اضطراری نہیں, مجبوراً نہیں, خود اختیار کیا حضرت فقر کو, خود یہ راستہ اختیار کیا حضرت ہے. وہ کا سنبھال دے, قیمتی چیز ہے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. وہ سنیاسی دے کے باہر نکلا, دل خوش تھا, یار ساری زندگی دنیا داری کی تھی ہے, چل پہلی باری کسی اللہ والے دے کام آ گئے ہیں, شاید کل بروز قیامت ایدی وجہ نہ رب معاف کر چھڑے. وہ یہ جو سنیاسی ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ, یہ کسی ایک شہر میں ٹھہرتے نہیں, ٹھہریں گے تو جان گوائیں گے. قیمتی چیز ہے نا پاس, ہو سکتا ہے میرا ہی موڈ بن جائے لین دا, تو سنیاسی نہ منیا تو پھر پھڑکانا ہی ہے نا پڑ گیا سی انہوں. اس لیے یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے پھڑک دے حضرت جی, یہ نہیں ٹھہرتے حضرت جی, یہ ٹریول کرتے ہیں حضرت جی. 1 مہینہ 15 دن 10 دن 4 دن 5 دن کھلارے تو ٹری گئے. وہ حضرت جی گھومتا 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 چکر لگا کے نا اسی شہر میں واپس آ گیا. وہ جب آیا تو خیال آیا وہ بابے انہوں نے نسخہ دیتا ہی سونا بنا ہے, تو وہی علاقہ آ گیا تھے. تو لگتا ہے ہن تک بابے انہوں نے واہ بھی بنا لیا ہونا ہے, مل ہونا ہے, ہاتھی ہونے نے, گھوڑے ہونے نے, نوکر ہونے نے, چاکر ہونے نے. وہ گیا اتنے ہی نا, ویکھیا تو وہی چگی, کہ نہیں بابے ہوری تو چگی چھڑ گئے ہونے نے, کوئی اور رہندا ہونا ہے. وہ گیا تو بابے ہوری بیٹھے تھے, نال لوگ بھی بیٹھے, بڑا غصہ لگا. پھر لوگ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں, میں دیتا کوئی نہیں, بابے کو دیا, بابے نے بنایا کوئی نہیں. بڑا غصہ لگا. پھر ہے نہیں نسخہ میرا بابے کو گواچ گیا ہونا, جنہیں چوری کر لیا ہونا. اتنے ویکھیا جی صرف اپنے ہاتھ نہ رکھ کے گیا, نسخہ بھی ویچی ہے, اور غصہ چڑھے گا. اب لوگ بیٹھے تھے, بولا نہیں ابھی, چلو لوگ جاتے ہیں تو پھر بولتا ہوں. جب لوگ چلے گئے تو وہ کہتا ہے بابا جی سارے نسخہ منگتے نے, میں دیتا نہیں, تمہیں بغیر منگیا دے چڑیا تو بنایا نہیں گیا. کہنے لگے بھائی تو تینوں آخیا سی ٹائم لگے گا تو بناواں گے, سانوں ٹائم ہی نہیں لگا, سانوں ٹائم ہی نہیں لگا. چل ہوں تو آ گئے ہیں نا کٹھے بناواں گے. ٹھیک ہے جی. مغرب دا آیا ویلا نیڑے, کہنے لگے یار پیشاب آیا ہے, مغرب دی جماعت بھی چھیتی کھلو جاندی ہے, تو چل ہاں ذرا میرے نال, کٹھے چلنے ہیں تو کٹھے آ جائیں. تب باتھ روم وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے, سارے باہر ہی جاتے تھے. انہوں لے گئے باہر, انہوں کھلار کے نا کہنے لگے تو ایتھے ہی کھلو, میں حاجت پوری کرنا. اگے گئے تو یہ اپنا ستر نہیں کھولیا, کیونکہ ستر کھولو پھر تو جائز نہیں نا کلام کرنا. کہنے لگے اس سنیاسی بابے تیرے نال گلاں لگا, میں اگے آ گیا, پیشاب کرنے بہ گئے تو مٹی دیاں ٹیماں تو چکیاں کوئی نہیں, ذرا 3 مٹی دیاں ٹیماں تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرن تو بعد خود نو پاک کر لوں. اس سنیاسی مٹی دیاں ٹیماں چکن دی تھلے ہویا, تے کی ویکھے ساری زمین سونے دی ہے, عشق پئی زمین ہے. نئے خانے دے درد اتے رہندے ہیں کلندر, دیندے کھوندے تاجاں تائیں
ایک پل کارے اندر ہے. یہ بیٹا اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کو کام ہے, ہم تو اس کام کو کام ہی نہیں مانتے. لیکن بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ یہ تماشے دکھانے, میں تماشا کہوں گا اس کو, یہ تماشے دکھانے پڑتے ہیں. بزرگ نہیں اس کام کو کام مانتے. یہ کون سا کام ہوا, یہ تو تماشے ہیں. بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے. اس وقت تو حضرت کوئی پچھوں آرڈر ہے چپ دا, یہ دل کردہ کدی اجازت ملے تو پھر وکھائیے کس طرح دے تماشے. یہ تماشے ہیں سارے, لیکن آرڈر نہیں پچھوں. اس ٹائم سارے نو چپ دا آرڈر ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اس دور کے اولیاء کو کرامتے نہیں دکھا سکتے. پچھوں آرڈر چھپان دا اور چپ دا آرڈر ہے. اللہ دی قسمیں ایسے اس طرح دے تماشے وہائیے. سائنس بھی ایک باری ران ہو جائے تو سائنسدان بھی ایک باری ران ہو جائے, لیکن آرڈر چپ دا پچھوں. ایسے سارے چپ نے, سارے ویخ دینے پہ گوندا کی ہے. بدل کر بیس فقیروں کا, یہ تماشے ہیں. آپ اس کو نہ سمجھیے گا کہ یہ کو کمال ہے. یہ تماشے ہیں سارے کے سارے. وہ ساری سونے دی ہے. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو. اس نے ایسی بڑا حیران, اس نے کہا یہ کیا ہوا. جو نسخہ میرے پاس ہے 1.5 2 3 ماہ محنت کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا سونا بنے گا. وہ دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. بابے اور نے کام کیتا سی. بابے اور آواز مار کے کہنے لگے سنیاسی کیڑی کھیڈے پی گئے, لگتا تو میری مغرب دی جماعت چھڈانی ہی. وہ کیوں نہیں پڑھانا 3 ٹیما پیا. زان دی آواز آن لگ پئی کان وچ. سنیاسی آگے سے حضرت جی میں کتھوں ٹیما پڑھاواں, ٹیما ہے ہی کوئی نہیں. پر میں کتھے گئی ساری مٹی. اے حضور ساری مٹی چھڈو, سارا سونا ہی سونا ہے. فرمایا سنیاسیا پھر سونے دے 3 ٹوٹے دے دے, 3 ڈلیاں دے دے, مودنا صاف کرنا. سنیاسی کہتے ہیں حضرت آپ کی اتنی پیڑی پوری دی, آپ کو مسئلہ نہیں پتا, سونے سے استنجا نہیں کر سکتے. اٹھ کے فرمان لگے چوڑیا سانو وہ دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں کر سکتے. کوئی شہ دے کے جانی دی حضرت. فرمایا سانو وہ دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں کر سکتے. کوئی شہ دے کے جانی سی. اللہ دے بندے, انہوں نے تو بیٹا اس کو یہی سمجھا. پتہ نہیں مولوی سلیمان نے کی سمجھ لیا. یہ یہی ہے حضرت, اس کو ادھر ہی رکھو. اس کی بیٹا اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دل میں لے آؤ. اس کی نہیں اتنی حیثیت, اس کی نہیں اتنی اوقات کہ اس کو اٹھا کے دل میں لاؤ. حضرت ہمارے بزرگ اسے تو استنجا نہیں کر سکتے ہے کوئی. فرمایا اے دے کے گیا, وہ شاید دے کے جاندہ سن, ایک ہی دے گئے سن. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم. یہ نیچے ہے پیر کے, اس کو پیر کے نیچے رکھو. اس کو نہ دل میں لانا. دل میں حضرت جی وہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے, آل بیت اطہار, یہ پاک لوگ رہیں گے دل میں. دل نہیں یہ کٹے بچے حضرت جو پھڑ کے دل وچ واڑ لے, یہ نہیں بالکل. بلکہ حضرت اللہ معاف کرے, اگر زکوٰۃ نہ دی, اگر عشر نہ دیا تو پتر یہ تو گلے کا پھندا بنے گی الٹا. میں نے کہا نا جب یہ دل میں آتی ہے پھر یہ کچھ نہیں چھوڑتی ہے, پھر یہ کچھ نہ ذات اصل کمائی, اصل کمائی اللہ کا ذکر ہے. اصل کمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود, یہ کمائی ہے. اور ہمیں کیونکہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, ہمیں نہیں خود اندازہ حضرت کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو کے حضرت ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی طویل حدیث ہے جس کا میں صرف مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا, تو جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دی ہیں اللہ ساری یاد کروائیں گے بندے کو, اور پوچھیں گے بندے تینوں او بھی دتا, تینوں او بھی دتا, تینوں او بھی دتا, تینوں او بھی دتا. بندے کی کیا ضرورت ہوگی اسے انکار کرے حضرت, بندے نے ساری ماننی ہے حضرت. اور پھر اللہ فرمائیں گے بندیا تو پھر بھی مجھے بھول گیا, بندیا تو پھر بھی مجھے بھول گیا. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں رب کریم میں پھر بھی تجھے بھول گیا. تو پھر آگے سے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک کے کہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا, دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا, آج میں نے تجھے بھلا دیا. اور لکھا ہے جی اللہ پاک کا
بندے کو یہ کہنا کہ جا میں نے تجھے بلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے حضرت جو جدھر ہے اس کو ادھر ہی رکھو یار، اور اس کو نہ بھولو، اور اس کو نہ بھولو. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. وقت ہے یار، محنت کر لو. یہ دیکھو یہ آج بھی یہ موجود ہیں، لیکن یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار جڑا سودا ساڑھے کو لے وہ لین ہی کوئی نہیں آندا. یہ سن نہیں نہ سکتے جڑا نہیں، یہ بڑے دکھی جے ویسے چلو آگے نہیں بولتا ہے. کہتے جڑا سودا ساڑھے کو لے منگن ہی کوئی نہیں آندا. ہی تو دکان کھول کے بیٹھے تھے، آندا ہی کوئی نہیں وہ والا سودا لین. نہیں، جڑا سودا ہے پتر حضرت جی 10,000 بندہ جائے نا مزار شریف پہ، 10,000 بندہ، شاید صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی صرف اس ایک کے آنے کی ہو جو یار کا پتہ پوچھنے آئے گئے. اس ایک کی اتنی خوشی ہے کہ جو یار کا پتہ پوچھے، یار دا پتہ نہیں پوچھتا، یار دا پتہ پوچھے. حضرت میں آخری بات حضرت، یہ کوئی مشکل نہیں حضرت، صرف کڑوان کوئی نہیں آندا ہے، یہ اینج نکلتا سارا کچھ اندرو حضرت. یہ شاہ جی ساڈے اتنے ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالی، جذب رہا ساری زندگی، نہ بابے ہوری ہوش سے نہیں آیا، جذب دا غلبہ رہا. اور یہ اینج بہندے سن بابے ہوری نا، یہ اینج اینج اکھاں اینج بند. کدی کسی نے حضرت نو زمین تے تھلے نہیں دیکھا. اور دنیا حیران سی کہ صرف پیراں پار بہن دے باوجود کدی حضرت دے پیراں تے سوج کوئی نہیں سی. وہ سارے حیران سن ایک بندہ کس طرح بہ سکتا ہے مسلسل اینج ہی بس رہنا. ہاں اے گل ہے آپ نہیں بندہ بہ سکتا جی او بائے تو پھر بہ سکتا ہے حضرت جنوں او بائے حضرت بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ. یہ کدی انشاءاللہ کوئی موقع بنے سر آپ ہی سفر تے رہنے کی کسی نے بلائیے تو کدی کوئی موقع بنے تو شاہ ہونا پھر دعوت داں گے نا، پھر مزار تے چلیں گے انشاءاللہ. تو بابا لاہوری شاہ حضرت جی سادات چوسا نظر. لیکن ایک حال آندا ہے نا حضرت جی کہ پھر سالک دا دل کردا ہے کہ میرا نام بھی کوئی نہ لے، او دا ہی نام ہو. حال اتنی نیستی ہوتی ہے کیفیت میں کہ بندہ کہندا میرا نام بھی کوئی نہ لے. اور کی کردے نے نا بدل جاندے نے، لوری شاہ، ککر شاہ، ٹوڈے شاہ، روڑے شاہ، اتنے اتنے سونے نام ہوتے ہیں ان کے، ہیں بلے شاہ، چھتڑی والی سرکار، یہ سارے سادات ہیں حضرت جی اتنے. لیکن کیا ہے کہ اتنی نیستی کیفیت میں اتنی نفی ہوتی ہے کہ ان کو اپنا نام لیا جانا بھی اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں میرا بھی کوئی نام نہ لگے، پھر یہ اپنے نام بدلتے ہیں. یہ پھر بابا لاہوری شاہ کے نام سے جو ہے نا معروف ہوئے. حضرت کے جو بعد ہوئے نا ان کا نام ہے سائیں جلال رحمت اللہ. یہ سادات میں سے نہیں تھے، یہ مغل پتر سن حضرت میرے خیال میں. وہ ہوا یہ کہ سائیں جلال نا انہوں نے ان کو گڑبڑ کر لی کہ کسی نے دل چ لے آئے جنہوں نہیں سی لے آنا چاہیے. اور وہ جس کو دل میں لائے وہ تھی بھی ہندو. چلو کوئی مسلمان ہوتی، کوئی شاہ صاحب جی کوئی کو رل دے، کو آپس نکاح کرا چھڑ دے. بھائی یہ ہے ہی وہ ہندو، یہاں تو ہو کچھ نہیں سکتا. لیکن وہ دل کے ہاتھوں سائیں جلال، تب سائیں جلال نہیں تھے، وہ جلال ہی سی خالی ہے. دل نو سکون کوئی نہ آئے. کدی وہ کو سلاح، کدی وہ کو سلاح، کدی وہ ایک نے سلاح دیتی. انہوں نے کہا بابا لوری شاہ جا جے بابے لوری شاہ دی زبان تیری حق وچ ہل گئی تو پھر اس رشتے نو ہون تو روک کوئی نہیں سکتا. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا، کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. مہندی نہیں ٹلتی ہے. بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نا ادا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے. کچھ ہیں جن کو انکار نہیں ہوتا. وہ بابا لوری شاہ ہل گئی. وہ ادھر جی سائیں جلال ٹر گئے، روب بھی سی ادھر پرے ہو کے بہ رہے. بابا لوری شاہ جذب کٹیا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے. انہیں اشارہ کر کے نا کول بلایا. تھوڑا جہا کول ہویا، پوچھیا ہاں جی. انہیں ساری گل سنائی. حضرت وہ انجے کڑی ہے، ہندو ہے، دل کردہ ہے ویاہ ہو جائے.
پر میں دفع ہو جائے گا، شرم نہیں تجھے آتی؟ تجھے کوئی پاس نہیں نسبت محمدی کا، جا نکل جائے ادھر سے۔ وہ بیچارہ نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آئی، بندہ بیٹھا، پھر اشارہ کیتا، تھوڑا اور کول آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا پھر وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، جٹ اور جٹ کے پھر نہیں گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، نو اور اشارہ کیتا، وہ سامنے ہی آ گیا، حضرت دا پھر وہی سوال، او دا بھی وہی جواب۔ لیکن اتنا بابے لوری شاہ نے نہیں وہ جواب دیتا۔ پہلے بابے لوری شاہ نے حضرت جی پورے زور نال کھبے ہاتھ دی میلی، اور یہ سائیں جلال ہوری سدھے نہیں ہوئے تو سجے دی بھی سٹ تری ہے، جویں سائیں ہوری بیٹھے سن بابا لوری شاہ دے نال، وہ بھی سر جوڑ کے نا اونج ہی بہ گیا حضرت۔ حضرت لطافہ ہوں پتر گھر نہیں آیا، سارے جناب اتنے پریشان، کیونکہ ادو تو رواج نہیں سی نا کہ پتر گھر نہیں آیا، نہیں آیا تو نہ صحیح، لب تھکے حضرت جی لبے ہی کوئی نہیں۔ خیر کیا ہوں رات تے لنگاؤ، سیرے ویکھنے، سیرے وہ ابا 11 کل گیا، وہ جنہیں ٹوریا سی نا انہیں اے نہیں آکھیا کہ جی وہ میں ٹوریا، کہندا کہن ڈیا سی بابا لوری شاہ جانا ہے، ویکھو کہ تو اتھے ہی نہ ہوئے۔ وہ پیو پہنچیا تے پتر کنڈو پچھاڑیا جاندا ہے، وہ ویکھیا تے بابا لوری شاہ تو سر جوڑ کے بیٹھے نہیں آپس، انہیں پچھوں جا کے نا منڈے تے ہاتھ رکھ کے کیا انہوں نے کہا پتر جلال، انہیں پیچھے ویکھ کے آکھیا، انہیں کہا کیڑا جلال؟ انہیں کہا توں جلال؟ انہیں کہا تو پہلی چنڈ ماری نا بابے نے کھبے ہاتھ دی تو ادو کڑی کڑ چھڑی، تیری دوجی ماری نا سجے ہاتھ دی تے جلال بھی کڑ چھڑیا، نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا۔ صرف حضرت جی وہ کہندے نے کڈوان کوئی نہیں آندا ہے، کوئی آ کے وویں ہے ساڈے کل کہ بابا جی شیراں والی سرکار ہو، کڈو ساڈے بھی اندروں کچھ پڑ، کہندے نے کڈوان ہی کوئی نہیں آندا۔ اسی تے بیٹھے دے آؤ، اسی تے دکان پائی ہے رب تے رب دے رسول دی محبت دی، حضرت کوئی لین ہی نہیں آندا۔ کوئی آئے وہ آ کے آکھے سانوں کڈو جی ساڈے اندروں، دیکھو کڈدے نے کہ نہیں کڈدے ہے بڑھ کے۔ اس لیے حضرت جی شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے، اور آپ کے فیض میں، آپ کے علم و فضل میں اللہ اور برکتیں دے حضرت، کیونکہ حضرت کام تے اینا دا ہی ہے نا، ہی تے جی دیکھو نوکر ہیں جی، سید پتر نے، انہوں نے حضرت یہ بھی نہیں چنگا لگن ڈیا، تھلے بیٹھے نے سامنے تے میں کرتے تے چڑھ بیٹھا ہوا، تے مینوں ابتدا وچ بڑی آوازاری ہون ڈئی سی حضرت جی، تے اللہ سلامت رکھے۔ بس پتر خوب اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نہ لو لاؤ، اور خوب لو لاؤ، 5 وقت دی نماز، خوب اللہ دی یاد، خوب درود پاک۔ سانو خود نہیں پتا، کیونکہ آج میری بھی آنکھ لگ گئی، میرا بھی یہ نقصان ہویا جی، سانو پتر خود نہیں احساس کسی اللہ اور اللہ کے رسول تو نماز تو دور ہو کے ہر روز اپنا کنا نقصان کرنا پہ، سانو خود نہیں احساس ہے کنا کو نقصان حضرت ساڈا ہو رہا۔ ایتھے حضرت ہے چند ہزار یا چند لکھ دے نقصان تے میں لوکاں نو بلڈ ہارٹ فیل ہوندے ویکھے نے، پتہ لگا نقصان دا ہو گیا۔ اے صرف حضرت اج ساڈے جس نے فجر دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں، ذرا اپنا نقصان سنو تے گل مکائیے، جن اج فجر دیاں سنتاں، جماعت چھٹن دا نقصان وکھرا، فرض رہ جان دا نقصان وکھرا، اس بعد جڑے اور رات پڑھنے سن او نہ پڑھن دا نقصان وکھرا، صرف فجر دیاں سنتاں جن اج نہیں پڑھیاں نقصان سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان مبارک دا مفہوم ہے کہ فجر دیاں سنتاں دا ثواب زمین اور آسمان دے درمیان جڑی یہ خالی جگہ ہے، اینا کا ثواب ہے کہ وہ ثواب اس خالی جگہ نو بھر دیندا ہے۔ کنا کا ثواب ہوئے گا، کنا کا ثواب ہوئے گا، اور پتہ ہے رہتا ہے خالی جگہ کنی۔ سیال کوٹو اسی قبلہ شاہ صاحب دے کول حاضر ہوئی ہے، سونی مالک نے گڈی دیتی ہے، پھر بھی حضرت جی 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ کنا فاصلہ ہے جی سیال کوٹ تو ماموں کانجن دا، تقریباً 3.5 گھنٹے لگ جاندے ہیں۔ لیکن حضرت جی زمین تو پہلے آسمان دا فاصلہ کنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدا مفہوم ہے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ 500 سال لگتے نے ٹیوٹا کرولا تے بہ کے 120 دی سپیڈ تے جائیے تے، اور فجر دیاں سنتاں دا ثواب کی کردا ہے؟ اس خالی جگہ نو اج ساڈا کڈا وڈا نقصان ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔
ساری توجہ اس دنیا والے حضرت جڑی میری ہے ہی کوئی نہیں، جن چھڈ کے جانا ہے، ایک مٹھی مٹی میرے نال نہیں ہے دی جان، ساری توجہ حضرت میری ہے دے نہیں حضرت، ادھر دھیان کریے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیے نا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں حضرت فجر دی نماز پڑھ کے مسجد چو باہر پہ نکلن تے ایک نوجوان نسدہ پہ آئے، جماعت چ شامل ہوں گے، امام صاحب تو آپس نہ مسجد بوئے چ ملے حضرت۔ ظاہر ہے جی امام صاحب دا بوئے چ ملنا اس گل دی دلیل ہے کہ فجر دی جماعت وہ کو پھیر بھی نہیں رہا گیا۔ امام صاحب نے ویکھ کے عرض کردا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا تو کدوں دی ہو گئی؟ اینا دکھ ہویا کہ اندروں ہاں نکلی، کہندا ہائے اج میری فجر دی جماعت ہے کتنے گئی ہیں آواں اج ہے ہی نہیں ہاں کسی کو رہندی ہے تے رہ گیا ہاں نکلی ہے درد اندروں۔ دیکھو نا حضرت کنا کا پیار نماز نال، چولی چ کون سر اپنا سر پاک رکھ کے لیٹے دے، اللہ دے محبوب میرے مولا مشکل کشا دی اثر رہندی ہے، ادھر رب دا حکم ادھر رب دا محبوب، دل بھی نہ کرے کہ میں عرضی پیش کرا محبوب علی دی اثر رہندی ہے، اب تھوڑا جہا ذرا اٹھو ہمیں اثر پڑھ لوں، ادھر رب دا حکم ادھر رب دا محبوب، نہیں رہا گیا حضرت، اکھاں وس پئیاں، ایک اتھرو مولا مشکل کشا دے رخساراں دا بوسا لیندا لیندا اللہ دے محبوب دے رخسارے مبارک تے ڈگے، آنکھ کھول کے ویکھیا علی رو رہے ہو؟ عرض کیتی محبوب آپ آرام فرما رہے ہو لیکن آپ دے علی دی اثر رہندی، ادھر رب دا حکم ادھر رب دے محبوب، سمجھ نہیں آئی کی کرا، نہیں رہا گیا، اکھاں وس پئیاں، ایک اتھرو نے آ کے آپ دے رخسارے مبارک دا بوسا لے لے، قربان جائیے کنا پیار نماز دے رہا، کنا پیار نماز دے۔ پھر اسے علی پاک لی حضرت جی سورج واپس موڑیا گیا اور حضرت علی پاک نے اپنی اثر اپنے ٹائم تے ادا کی، لیکن ایتھے حضرت جی کوئی دکھ ہی نہیں کہ میری نماز رہ گئی، وہ اندروں دکھ نہ آ نکلی، کہندا ہائے میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے ویکھ کے کہا اوئے تینوں اینا دکھ ہے جماعت دی رہ جان دا؟ انہوں نے کہا حضرت جی ہاں ایویں تے نہیں نہ نکل دی اندر۔ فرمایا میں جماعت نہ پڑھی، امام دے پیچھے کھلو کے پڑھی، تکبیر اولا نہ پڑھی، تو میرے نہ سودا کر لے۔ انہوں نے کہا جی وہ کی؟ فرمایا تو اپنی آ مینوں دے دے، میں اپنی جماعت دا ثواب تینوں دے دینا۔ انہوں نے کہا امام صاحب ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی تو تیار ہے تو کر لینی۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں نے اپنی آپ کو دی۔ امام صاحب مسجدوں باہر، وہ مسجد چاہ کے اپنی فجر دی انہیں جماعت نماز پڑھی آ کے۔ جو رات نو حضرت جی ستے نا، جو رات نو ستے حضرت امام صاحب ہی ستے، وہ بھی ستا، وہ خواب چ کی ویکھدا ہے، کوئی اعلان کرن والا اعلان کردا پیا، اوے بندیا اے کی کیتا ہے، ایڈا کاٹے دا سودا کر لیا۔ وہ جو فجر کی جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی، وہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ تو ہائی دے آئے، آنکھ کھول گئی حضرت، لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو سیرے امام صاحب دا کو ترلا مارنے ہیں، حضرت جی سودا کینسل کرو، تو ہی اپنی جماعت دا ثواب رکھو، میری واپس دیو میں نے۔ وہ صبح حضرت اس سے مسجد گیا، جا کے نماز پڑھی، امام صاحب دے کول حاضر ہویا، سلام پیش کیتا، آپ نے جواب دیتا، عرض کرتا حضور پچھانے ہیں؟ فرمایا ہاں تو کل آئی سودا کیتا۔ انہوں نے کہا حضرت اس سلسلے چ حاضر ہوئے ہیں، سودا کینسل کروانا ہے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ نہیں حضرت تو تسی جماعت دا ثواب لے لو تے میں نے دے دیو۔ امام صاحب نے آگے سے فرمایا اللہ کے بندے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، آؤ یار کچھ کر لئیے۔
مالک دے حضور پیش ہونا جی، کچھ کر لئیے، وقت جاندہ جی پیارے ہیں، 5 وقت دی نماز، اپنے اللہ دا ذکر، اپنے نبی پاک تے درود، اخلاق اچھا ہے، اللہ سب نو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔